ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، اللہ کا نظام تدریجی طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی کھڑیاں چپکے ملتی چلی جاتی ہیں، کہاں کردستان اور کہاں دمشق کے سپہ سالاری، کہاں عماد الدین زنگی اور کہاں نجم الدین ایوب، کس کا کس سے ملاپ کہاں ہوا، کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ دستان یہ عجیب دستان ہے۔ دستان 10 یا 20 سال یا 50-60 سال بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ کاتب تقدیر ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کو حالات کے ابتری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تاریخی کو طویل زمانہ بھی گزر چکا ہو، پھر بھی صبح ضرور آتی ہیں۔ بدترین حالات کے بعد اچھے حالات کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ چھوٹی خوشخبریوں اور اچھی بصلاحیت شخصیات کی صورت میں فوج، پولیس اور سیاست کا شعبہ بہرحال بہت اہم ہے۔ جب ان شعبوں میں اچھے لوگ نمایاں نظر آنے لگے تو سمجھے کہ اب کایا پلٹنے کو ہے۔ شرفاء کو سیاسی اور عسکری میدانوں میں آنا چاہیے تاکہ وہ حالات کا رخ بدلنے میں اپنا کردار ادا سکے۔ یاد رکھنا، ہر حصے میں دی گئی اسباق تاریخ بطور مثال ہے۔ ان کے علاوہ مزید بہت سے اسباق سوچنے اور غور کرنے سے حاصل کی جا سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو پھر وہی داستان سنا رہا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے باتیں کہی یہ اس کے ساتھ ملتی رہتی ہیں اور یہ اس کا حصہ ہے۔ تاریخ میں صلاح الدین یوسف ایوبی کا نام سب سے پہلے اس وقت مشہور ہوا جب نور الدین زنگی نے مصر کے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کیا اور وہاں کے وزیر شاور کی درخواست پر اپنے معتمد امیر شیر کوہ کے ذریعے وہاں مداخلت کا آغاز کیا۔ نور الدین زنگی کی مصر میں مداخلت کی جو بات سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں مصر کے حکمران خاندان بنو عبید کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوگا۔ عبیدی خاندان 200 سال سے مصر پر حکومت کرتا رہا۔ عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ تھے۔ اس خاندان کے جد امجد عبید اللہ نے 3 صدی ہجری کے آخر میں مراکش اور شمالی افریقہ کے بہت بڑے علاقے میں اپنا ہم نوا کا جال پھیلا دیا تھا۔ اس کی دعوت نے بے شمار لوگوں کو متاثر کر رکھا تھا۔ عبید اللہ کے مبلغ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ورغلاتے اور گمراہ کرتے اور بعض کو بتاتے کہ عبید اللہ مہدی اور ابن رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی کو یہ عقیدہ سکھاتے کہ وہ خود رسول اللہ ہیں۔ خواص کو یقین دلاتے کہ مہدی خدا ہے۔ عبید اللہ کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اپنے کفریت کی مخالفت کرنے والے علماء اور فقہاء کو دربار میں طلب کرتا اور قالین پر اپنے سامنے ذبح کراتا۔ یاد رکھنا کہ یہ تاریخ بہت ظلم کے دستان سے بری ہوئی ہے۔ بنو عبید کی یہ حکومت اس دور میں اتنی طاقتور تھی کہ خلفاء بنو عباس اور اندلس کے مسلم حکمران تک اس سے خائف تھے۔ ان کا دائرہ حکومت پھیلتے جزیرہ صقلیہ تک جا پہنچا تھا اور بحیر روم میں ان کا بحری بیڑا سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا۔ شام کا بہت بڑا علاقہ بھی ان کے زیر نگی تھا۔ بنو عبید نے ابتدا ہی میں جبر اور تشدد کے ذریعے اپنے ہر مخالف کو اسی طرح کچل دیا تھا کہ ان کے آخری دور تک مقامی طور پر ان کے خلاف کوئی مضبوط منصوبہ یا مخالفت کی تحریر کوئی برپا نہ ہو سکی۔ انہوں نے شروع میں بے شمار سنی فقہاء اور علماء کو قتل کرائے اور عوام کے جذبہ مقاومت کو بالکل دبا دیا۔ 2 صدیوں تک ان کا رعب اور دبدبہ لوگوں پر چھایا رہا۔ 5ویں صدی ہجری کے اواخر ملک شاہ سلجوق کے شام پر حملوں کے بعد عبیدی حکومت کا ختمہ یقینی نظر آتا تھا، مگر ملک شاہ شام کی مہمات کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر نصرانیوں کے شام کے ساحلوں پر دعوے اور القدس کے سقوط کے بعد سلجوقیوں میں اتنا دم خم نہ رہا کہ وہ مصر کی طرف توجہ دے سکتے۔ اسی طرح بنو عبید کا مصر سلجوقی حکمران اور ان کے ورثاء سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ مؤرخین نے تسلیم کیا ہے کہ خود عبیدی حکمرانوں نے اقوام یورپ کے شام پر حملے کی ترغیب دی تھی تاکہ وہ سلجوقی توجہ مصر سے ہٹا سکے۔ اگرچہ شام کے ساحلوں پر قبضے کے بعد عیسائی سرماہ مصر کے حملے کے لیے پر تلنے لگے تھے، مگر بنو عبید نے بے شمار دولت بطور خراج ادا کرنے کی ان کی فوری حملے کا خطرہ ٹال دیا تھا۔ یاد رکھنا، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دینا چاہیے
کہ ان دنوں میں مصر کا حکمران عازد نامی ایک نوعمر اور تجربہ کار نوجوان تھا، اس کا ماتحت شاور سعدی نامی ایک ہوشیار عرب وزیر تھا جو سارے نظام حکومت پر حاوی تھا۔ اصولی طور پر مصر کے بالائی علاقے کا گورنر تھا، مگر عملاً پوری مصر پر اس کا راج تھا۔ 558 ہجری سن 1163 میں اس کے وزیر ارزم زریق بن طلائی سے شروع ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ شاور نے وزیر اعظم کو قتل کر کے خود اس جگہ کا وزارت سنبھالنا چاہا۔ اس صورت میں اس کا سیاسی مخالفت انگاروں پر لوٹنے لگا۔ انہوں نے برقیہ کے نام سے ایک مسلح گروہ بنایا جس کا لیڈر زرغام نامی ایک سالار تھا۔ یاد رکھنا شاور ان تمام کی تمام لڑائیوں کے بعد، کیونکہ جس کا میں نے پہلے زرغام کا نام میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ وہ بزور شمشیر قبضہ کر کے شاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے زرغم دولت بنو عبیدہ یعنی بنو عبیدہ کی خلافت کا یا ان کی بادشاہت کا اتنا متنفر تھا کہ عبید امراء اور امائد کو چن چن کر قتل کراتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، مگر در حقیقت اس کے ملک کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔ اس ملک کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔ شاور مصر سے بھاگا تو اسے نور الدین زنگی کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دکھائی دی گئی کہ میں کس کے پاس پناہ لوں۔ اس نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ اسے مصر کی وزارت عظمیٰ واپس دلوا دی جائے۔ وہ اس مہم کے سارے اخراجات برداشت کرے گا۔ وہ ہر سال مصر کی تہائی عملی کے دربار زنگی میں پیش کرتا رہے گا۔ نور الدین کو مصر میں سیاسی اور عسکری مداخلت کا بیٹھے بٹھائے ایک مثبت اور قانونی موقع مل رہا تھا، جو نہ صرف آگے چل کر وہاں پر تمام کے تمام مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ مصر میں اہل علم یا اہل سنت کو غالب بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ نور الدین نے اس کی پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ مصر کے نئے آمر زرغام القدس کے نئے عیسائی بادشاہ کو بہار خراج ادا کرنے کے وعدے پر ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ نور الدین کے لیے مصر اور عیسائی حکمرانوں کا اتحاد کس طرح بھی قابل برداشت نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ اتحاد در حقیقت اسی کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً شاور کے پیشکش قبول کر لی۔ مصر پر حملے کے لیے اس نے اپنے معتمد جرنیل اسد الدین شرکوس کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا اور اسی ترکمانوں کا ایک لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل تھے۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ جمادی الاولی 559 ہجری سن 1164 اپریل میں جب اسد الدین شیرکوہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مصر پر حکومت کرے گا۔ وہ تو بس سلطان نور الدین زنگی کے حکم کے مطابق شاور کو اس کا عہدہ واپس دلانے جا رہا تھا۔ اس فوج کو صحرائے سینا عبور کر کے مصر پہنچا تھا۔ مصر میں زرغام کو شام میں فوج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بلا اٹھا۔ اس کی اپنی طاقت زیادہ نہیں تھی اور اس کا واحد سہارا عیسائی تھے اور ان سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسی دوران نور الدین زنگی نے دمشق کے گرد و نواح میں نصرانی کے مقبوضہ شہروں کی طرف پیش قدمی کی شروع کر دی تھی تاکہ عیسائی اس کی طرف متوجہ رہے اور شرکوہ کی مہم میں کوئی رہنا نہ ڈال دے اور اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شرکوہ کا لشکر سب سے پہلے سرحدی شہر پہنچا جہاں زرغام کے بھائی نصر الدین نے مقابلہ کیا، مگر شکست کھا کر قاہرہ کی طرف بھاگ نکلا۔ جمادی الثانی کے آخری تاریخوں میں اسد الدین شیرکوہ قاہرہ کے وسیلوں کے سامنے پہنچا۔ زرغام مجبور ہو کر مقابلے کے لیے نکلا اور ایک معمولی مقابلے کے بعد قتل ہو گیا۔ شاور کی دلی مراد بر آئی۔ شیرکوہ نے اپنے سلطان کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسی یکم رجب 24 مئی 1164 عیسوی کو دوبارہ مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے پہلے کی طرح کاروباری حکومت سنبھال لیا۔ شیرکوہ چند دن قاہرہ سے باہر پڑاؤ ڈالے رہا
تاکہ شاور حکومت شام کو تہائی آمدنی کا خیرات دینے کا وعدہ پورا کر لے، یا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کرائے، مگر شاور لیکن شاور جو تھا وہ بلا کا فریبی تھا، وہ گزارتا رہا تاکہ شرکو مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ شرکو اس بدعہدی پر بڑا جنجال آیا۔ اس نے شاور کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ شاور نے یہ صورتحال دیکھی تو عیسائی حکمرانوں سے مدد مانگی۔ ان دنوں بیت المقدس کی ریاست کا بادشاہ کوئی ایک گورنر تھا، ایرلیک تھا گورنر، جو شام کے تمام عیسائی حکمرانوں میں سب سے طاقتور اور بعظمت شمار ہوتا تھا۔ شاور نے اسے لکھا کہ اگر اس نے مصر فوجی کی مدد نہ کی اور نور الدین زنگی کی فوج کو سبق نہ سکھائے تو نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا، جس کا نتیجے میں خود نصرانی کے لیے تباہ کن ہوگی۔ شاور نے نصرانیوں کو یہ پیغام دے کر محسن کشی کا ایک بہترین مثال قائم کر دی تھی۔ اس کا پیغام پا کر بیت المقدس کی عیسائی حکمران چونکے اٹھے۔ مصر پر شامی مسلمانوں کے قبضے کا مسلمانوں کے قبضے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے جنگو ترکمانوں کے درمیان گر جائے۔ چنانچہ یہ لفظ ایرلک ہوگا یا ایلمرک ایک بڑا لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نور الدین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مصر کے محاذ کو اہم ترین جگہ لیکن انہوں نے وہ مصر کے محاذ کو اہم ترین سمجھتے ہوئے ہر رکاوٹ کو پار کرتے گئے۔ اسی دوران یورپ کے نصرانیوں کے بہت سے گروہ القدس کی جہاد کے لیے شام کے ساحلوں پر اترتے رہے۔ انہوں نے اس صورتحال سے آگاہ کر دیا، چنانچہ ان کے بہت سے لوگ القدس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو گئے، باقی مصر جانے والے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شرکوں کو نصرانیوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ قاہرہ کے نواح سے کوچ کر بیلسبے آ گیا، کیونکہ اس سے اپنے دفاتر کے لیے ایک قلعے کی درخواست ضروری تھی۔ اگرچہ بیلسبے کا قلعہ مٹی کا تھا، یعنی چھوٹا سا مٹی سے بنا ہوا تھا، کمزور سا تھا اور زیادہ مضبوط نہ تھا، دیوار بلند نہ تھی، فصیلے کی ارد خندقی بھی نہیں تھی، مگر اس کے سوا کوئی اور قریب ترین پناہ گاہ میسر نہ تھا۔ شرکوہ نے بیلسبے میں مشزن ہوتے ہوئے فرنگی لشکر کی مصر کی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اب صورتحال نہایت خطرناک تھی۔ ایک کمزور سے قلعے میں شامی فوج کی بہترین افراد گھر گئے تھے۔ ان کا خاتمہ نور الدین زنگی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ تاہم شیرکو اس کا بھتیجا صلاح الدین یوسف اور شامی سپاہی بڑے پامردی سے اتحاد دشمن کے مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہر صبح اور شام قلعے سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوتے اور مختصر سے جڑپ کے بعد تیزی سے واپس آتے۔ ایسے ہی یہ دن گزرتے رہے اور محصورین کی حالت نازک ہوتے رہی۔ ان کی آخری امید سلطان نور الدین زنگی سے وابستہ تھی۔ نور الدین کو اپنے وفادار سپاہیوں کو اس تکلیف کے وہ حالات کا پورا حساب تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ یہ تھا کہ عیسائی حکمرانوں کے پشپرد زوردار ضرب لگائی جائے۔ نور الدین زنگی کی افواج نے فرنگی کے شہر پر زوردار حملہ شروع کر دیے۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ حرام تھا، جس کی دفاعی اہمیت کے لحاظ سے عیسائی القدس کا دروازہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی نور الدین کے دوبارہ حرم پر فوج کشی کی تھی، مگر قبضے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ مگر اس بار ابھی یا کبھی نہیں اس بار کے اصول کے مطابق مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کامیابی سے بلبیس کی محصور مسلمانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ وہ بس ہارے کو بچانے کے لیے شام کے تمام سیاسی راستوں کے حکمران اور اپنے فوج کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ 3 مہینے تک خون ریزی جھڑپیں ہوئی جاری رہی۔ آخرکار نصرت خداوندی شامل ہوئی۔ رمضان 569 اگست
1164 میں حرام مسلمان کے جولے میں آ گرا، اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے۔ انطاکیہ اور طرابلس کی عیسائی حاکموں، سمیت ممتاز عیسائی امراء اور سینکڑوں کے نائب گرفتار ہوئے۔ یہ نصرانیوں کی بہت بڑی شکست تھی۔ ادھر مجاہد لڑتے تھے، 3 مہینے ہو گئے تھے کہ وہ کمال مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اب تک ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بحر کی کچھ بھی نہیں تھی، ان کے پاس بحر کی کچھ بھی نہیں تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، ان کا سامان رسد ختم ہونے کو تھا، خوراک کی شدید کمی سے ہر سپاہی متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا کہ عیسائی فوجوں کی صفوں میں خاموشی طاری ہے، گویا ان کا حملہ کرنے کا کوئی اور ارادہ نہیں۔ ان کے ساتھ مصری فوجی بھی چپ سادے کڑے ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ سلطان الدین نے قلعہ حرم فتح کرنے کے بعد اب نیا محاصرہ کیا ہوا ہوگا۔ دشمن اسی صدی سے ساکت اور جامد رہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فرنگیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا۔ اس نے شیرکوہ کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محاصرہ ختم کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ مصر کو مصریوں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور نہ اس پر عیسائی قبضہ کرے نہ مسلمان، دونوں اپنے علاقوں کو لوٹ جائے۔ شیرکوہ نے اس کی پیشکش کو نعمت غیر مترقبہ تصور کیا اور محاصرے کی سختیوں سے جاں بلب مجاہدین کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد شامی مجاہدین بلبیس کی کچے قلعے سے قطار باندھے نکل رہے تھے۔ بحر میدان کے دونوں طرف عیسائی اور مصر سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ شیرکوہ اپنے سپاہیوں کو روانہ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ اپنے سب سپاہیوں سے پیچھے تھا تاکہ سب کو دیکھ بھال سبھی کر سکے۔ اس کے چہرے کا وقار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر ایک یورپی عیسائی افسر آگے بڑھ کہنے لگا، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں یہ عیسائی اور مصری آپ سے وعدے خلاف ورزی نہ کر بیٹھے، آپ سب کو گھیر کر اس طرح مار دے کہ نام و نشان نہ رہے۔ شیرکوہ نے حضرت بڑے لہجے میں کہا، کاش کہ وہ ایسا کر گزرے۔ ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی ابتدا ہوتی تو میں ان کا حشر وہ کرتا جو دنیا دیکھتی۔ اللہ کی قسم میں تلوار لے کر ان پر پڑتا۔ ہمارا کوئی آدمی ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر نہ مرتا۔ پھر سلطان عادل نور الدین ان کی خبر لیتے، ان کے ملک پر قبضہ کر لیتا اور ان کے باقی ماندہ لوگوں کو مار ڈالتے۔ اللہ کی قسم میرے سپاہی مجھے منع کرتے، ورنہ میں تو پہلے ہی دن تم سب سے نمٹ لیتا۔ یورپی افسر گھبرا کر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا لگا اور پھر بولا، میں شام کے نصرانیوں کو آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کرتے سنتا تھا، انہیں آپ سے ڈرتا دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ آپ اتنی ہیبت میں کوئی مبالغہ ہوگا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ وہ درست ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ شروع تھا۔ شیرکوہ مجاہدین کو لے کر بلبیس سے روانہ ہوا۔ اگلے بستی میں سے اسے حرام کی فتح کی خبر مل گئی۔ شیرکوہ خشکی کے راستے سے سفر کرتا رہا۔ جب بلبیس کا محاصرہ اٹھانے والی عیسائی فوج نے ساحل کے ساتھ واپسی اختیار کی تھی، اس میں کرک کا عیسائی حاکم ریجینالڈ بھی شامل تھا۔ بلبیسی انخلا کے معاہدے میں یہ طے تھا کہ شیرکوہ کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، مگر ریجینالڈ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے اپنی فوج کو تیزی سے ایک دن کے اندر اسکلان لے آیا اور وہاں سے کرک پہنچ کر شیرکوہ کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب کسی نے اس معاہدے کا پاس یاد دلایا تو وہ استہزائی انداز میں بولا، شیرکوہ سے خشکی میں تعاقب نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ میں نے تو سمندر کے راستے سے اس کا تعاقب کیا ہے؟ ممکن تھا کہ ریجینالڈ بے خبری میں شیرکوہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، مگر کرک سے کچھ فاصلے پر آ کر شیرکوہ کے چٹے حص نے اسے خطرے کا احساس دلایا اور وہ عام راستے چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا۔ یوں مسلمان صحیح سلامت شام پہنچ گئے۔ اسی دوران سلطان نور الدین نصرانیوں کے دوسرے اہم قلعے بانیاس پر قبضہ کر لیا تھا۔ شیرکوہ اور اس کے مجاہدین کی آمد سے اسے فتح کی خوشخبری دوگنی ہو گئی۔ شیرکوہ کے نوجوان بھتیجے صلاح
الدین کو اس کٹھن مہم میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا. کسی ملک کے سیاسی، عسکری اور اخلاقی خوبیوں یا خامیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا عمل موقع اس جانسوزی کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتا تھا اور یقینی نہیں تھا. مصر سے لوٹنے کے بعد شیرکوہ کو، جو کہ شاور کو اس سے کرتوتوں کا مزہ چکانے کے لیے بے چین تھا، سلطان نور الدین زنگی سے بار بار درخواست کرتا رہا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے. چونکہ اس وقت زنگی حکومت بنو عبید سے اچھی تعلقات تھے، اس لیے سلطان نور الدین کو کسی خاص مجبوری کے بغیر مصر پر ہاتھ ڈالنا پسند نہ تھا. بہرکیف شیرکوہ نے اپنی کوششیں جاری رکھی. آخرکار 3 سال بعد سلطان کو منانے میں کامیاب ہو گیا. ربیع الثانی 562 ہجری فروری 1167 عیسوی کو شیرکوہ ایک بار پھر 2000 برق رفتار رش سواروں کی فوج لے کر مصر روانہ ہوا تاکہ شاور کو بدعہدی اور نصرانی سے دوستی کی سزا دی جائے. یہ زنگی کی طرف سے مصر میں ایک سوچی سمجھی عسکری مداخلت تھی جس سے بہت سی سیاسی اور عسکری فائدوں کی امید تھی. شیرکوہ شامی عیسائی ریاستوں کو دائیں ہاتھ پر چوڑتا ہوا صحرائی سینا میں داخل ہو گیا. اسے خطرناک علاقے سے گزر کر وہ مصر کے سرحد حدود میں پہنچا اور قاہرہ سے تقریباً 40 میل جنوب کی سمت عطفیہ بھی کہتے ہیں کہ مقام سے دریائے نیل کو عبور کر کے مغربی کنارے پر اتر گیا. یہاں اس نے جیزہ میں کوئی 2 ماہ قیام کیا اور مغربی مصر میں اپنے قدم مضبوط کر لیے. اسی دوران شاور فرنگیوں سے مدد طلب کر چکا تھا. چنانچہ اس کا پرانا دوست ایلمرک اپنے فوج لے کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آ پہنچا. اب ٹکراؤنا گزیر ہو چکا تھا. دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے شمال کی طرف چلے. فرنگی مشرقی کنارے پر اور مسلمان مغربی کنارے پر آگے بڑھتے گئے. آگے چل کر اس نصرانی نے فسطاط کے قریب پڑاؤ ڈالا اور شاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ عسکری امداد کے بدلے شاور نے مراعات اور مال دینے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ خود عبیدی سربراہ عاضدی کی اس کی تصدیق نہ کرے. عاضد نے یہ بات مان لی اور عیسائی سفیروں کو خود اپنے پاس حاضر کی اجازت دے کر نصرانی سے دوستی اور معاہدے کی تصدیق کی. ایلمرک اب جری ہو کر شیرکوہ پر حملے کے لیے بالکل تیار ہونے لگا اور تیاری کرنے لگا. دونوں حریفوں کے درمیان حائل دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے پہلے اس نے پل بنانے کی کوشش کی مگر اسے کامیاب نہ ہوئی. اسی دوران شامی فوج مصر کے بالائی علاقے سعید مصر پہنچ چکے تھے. اس نے نصرانی جو ایلمرک نے آگے چل کر دریا کو ڈیلٹائی علاقے سے پار کیا اور مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی. شیرکوہ کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے. اس نے اپنے پہلو بچاتے ہوئے ایک بابین نامی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا. فرنگیوں کے ساتھ اب مصری افواج بھی شیرکوہ کی طرف بڑھ رہی تھے. شیرکوہ کے جاسوسوں نے جو تازہ اطلاعات فراہم کی تھی ان کے مطابق عیسائی اور مصری دونوں بہت بڑی تعداد میں تھے. وہ ہر قیمتی پر شامی فوج کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے. باعث صلح کا دور تک کوئی امکان ہی نہ تھا. شیرکوہ لڑائی سے گھبرانے والا نہیں تھا مگر اسے اپنے ساتھی کی فکر تھی کہ اسے مارکے میں بچ سے نکلنے کے امکانات بہت کم تھے. جان بچانے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ کسی طرح دریا پار کر کے راہ فرار اختیار کی جائے مگر دریا عبور کرنا بھی آسان نہ تھا. فرنگی اور مصری فوج پوری طرح چوکس تھی. ایسی حالت میں شیرکوہ نے اپنے ساتھی سے مشورہ کرنا ضرور سمجھا. اکثر ساتھیوں نے یہی رائے دی کہ بہر صورت دریا عبور کر کے جان بچانے کی کوشش کی جائے. انہوں نے لڑائی کی صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم شکست کھائیں گے. اس صورت میں ہم پسپا ہو کر کہاں پناہ بھی لیں گے تو کون ہماری مدد کرے گا. ان علاقوں میں ہر سپاہی، ہر کسان اور ہر عام آدمی ہمارے خلاف ہے. ان کا یہ کہنا غلط بھی نہیں تھا. ظاہری نقشہ یہی بتا رہا تھا کہ لڑائی سے گریز کیا جائے مگر شیرکوہ کے 2 خاص آدمیوں نے اس کے خلاف رائے دی. یہ شرف الدین بغزش اور صلاح الدین یوسف تھے. شرف الدین نے اپنی تقریر میں کہا جو قتل ہونے یا گرفتاری سے ڈرے اسے بادشاہوں کی ملازمت کے بجائے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے. اگر ہم اس حالات میں سلطان کے پاس لوٹنے کے نہ ہم فاتح ہو اور نہ ہی کسی معذور کر دینے والے مصیبت سے مجبور ہو تو سلطان ہم سے ہمارا مرتبہ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیں گے. انہیں یہ کہنے کا پورا حق ہوگا کہ تم مسلمانوں سے ٹیکس تو وصول کرتے ہو مگر ان کے دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہو اور مصر جیسی اسلامی ملک کو کفار کے ہاتھ میں دے کر آ جاتے ہو. تو نوجوان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی طرح کی جذبات کا اظہار کیا. یہ سن کر شیرکوہ نے کہا بہترین رائے یہی ہے. اب محفل مشاورت کا رنگ بدل گیا اور سب مسلمان لڑنے پر آمادہ ہو گئے.
وادی نیل کا مارکہ 26 جمادی ثانی 562 ہجری 18 اپریل 1167 کو دونوں فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ شیرکوں نے قلب میں اپنے جگہ صلاح الدین یوسف کو مقرر کیا اور کہا دشمن مجھے قلب لشکر میں گمان کر کے سارا زور اس طرح ڈالے گا، مگر تم ان سے بھرپور مقابلہ کرنے کے بجائے نمائشی جنگ کرنا اور جلد ہی تیز تر پسپائی اختیار کر لینا۔ جب دشمن تمہارے پیچھے کرتے کرتے تک جائے اور واپس لوٹنے لگے تو تم اس کے پشت پر حملہ کر دینا۔ شریکوں نے خود دائیں ہاتھ سے دستوں کو سنبھالا، اس نے اپنے بہترین جنگ باز اور سخت جان سپاہیوں کو چنا تھا۔ شریکوں کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ فرنگیوں اور مصری فوجوں نے طبل جنگ پر چھوٹ پڑتی ہی پہلے زمانے میں جب جنگ چلنے لگتی تھی تو اس وقت ایک تبل یا تنبل بجایا کرتے تھے، ایک ڈھول قسم کا بجایا کرتے تھے اور ایک سریلی آواز ہوتی تھی جس کی وجہ سے جنگ بھڑک اٹھتی تھی اور جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ شامیوں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین یوسف کی قیادت اور شجاعت کی آزمائشی کا غیر معمول متوقع تھا جس کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہے۔ صلاح الدین نے خود قیادت کا اہل ثابت کر دکھایا۔ اتحادیوں کے اس ریلے کے سامنے کچھ دیر اپنی مٹھی بھر سپاہیوں کو لڑانے کے بعد وہ منظم انداز میں پسپا ہوتا دکھانے دینے لگا۔ عیسائی سپاہی خوشی سے دیوانہ ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار یہ چند سو سپاہی ہی ان کا ہاتھ نہ آئے۔ پیچھے میدان میں اب زیادہ تعداد مصری سپاہی کی رہ گئی تھی۔ شریکوں کے اشارے پر شامیوں کا دایاں بازو آگے بڑھا ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک طوفانی حملے سے اہل مصر کے چکے چھوٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی بہت بڑی تعداد بالکل گاجر اور مولیوں کی طرح کٹ کر رہ گئی، جبکہ باقی بھاگ نکلے۔ ادھر صلاح الدین کے تعاقب میں جانے والے فرنگی فوج ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی، مگر یہاں میدان کو اپنے میزبانوں کے لاشوں سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارمیلک پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ 2000 سپاہیوں کے ساتھ دو ملک کے مشترکہ فوجوں کو شکست فاش دینا شیرکو کا حیرت انگیز کارنامہ تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بیدار مغزی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ نصرانیوں اور مصریوں کی پسپائی کے بعد شامی مجاہدین کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ یہ محض اللہ جل شانہ کا لطف اور کرم تھا کہ ان تھوڑے سے سپاہیوں کا رعب دو ملکوں کے افواج پر طاری ہو گیا تھا، ورنہ اب بھی فرنگی اور مصری قوت کے لحاظ سے اس قابل تھے کہ دوبارہ انہیں گھیر سکے، مگر انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کسی توقف کے بغیر قاہرہ پہنچ گئے، نئے سرے سے تیاریاں کرنے لگے۔ شریکو بابین کے معرکے کا فاتح بن کر وہاں سے چلا تو اسکندریہ پہنچ کر دم لیا اس نے۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی نے اب جنگ شروع کی۔ پچھلی ویڈیو میں قسط نمبر 2 میں یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 میں بتا چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا سب سے پہلا جنگ یعنی سب سے پہلے جنگ میں اس کا کودنا اور وہ جنگ پر اس کی تشکیل ہو چکی تھی، اس کی ترصد ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک جنگ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ راستے میں تھے۔ آج جنگ کے میدان میں کود پڑ چکے ہیں، اس لیے میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگ کر دیا اور شیرکوہ نے اس کو جنگ کا وہ حصہ دیا جو بالکل لشکر کے قلب میں ہوتا ہے۔ دشمن یعنی مصری قوتیں اور اسرائیلی نصرانی قوتیں وہ دونوں ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم یہ اب شیرکوہ کو پکڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا سلطان آیا ہوا ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، پوری مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر اور ہیرو سمجھا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں میں القدس کی فتح مبارک لکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شیرکوہ ہے، لیکن شیرکوہ نے اس کے صلاح الدین ایوبی کے مشورے کے مطابق انہیں ایک دھوکہ دیا، اور یاد رکھنا جنگ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ تو یہاں پر انہوں نے جنگ کے اندر اس نے دھوکہ دے دیا، اور جتنی بھی مصری حکومت اور فوج تھی اور اسی طرح نصرانی حکومت اور فوج تھی ان دونوں کو شکست سے فاش کر دیا۔ اب اگلے ویڈیو میں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیرکوہ کا اسکندریہ پر قبضہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی اسکندریہ کے محاذ پر لڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے شامیوں پر ٹوٹ پڑا، اور یہاں پر انہوں نے مصری فوج اور اس کے ساتھ نصرانی فوجوں کو شکست دیا تھا۔ اب اگلی بار اسکندریہ پر قبضہ کرے گا اور فوج میں ایک نئے انداز کے ساتھ پیش ہوگا، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایسا نوجوان ہے جو دلیر بھی ہے، جو ہوشیار بھی ہے، جو جنگجو بھی ہے، جو بہادر بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ ملیں گے کہ صلاح الدین